قرآن کریم کی 13 صورتوں میں آپ کا ذکر خیر آیا، 13 صورتوں میں، اور ایک پوری سورہ آپ کے نام سے قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ ابراہیم۔ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر۔ جب بھی حج کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ضرور سنتے ہیں، مگر اس کو ایک الگ زاویے سے، ایک الگ انداز سے آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اتنا اہم کیوں ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ آپ ہی کی اولاد سے ہیں۔ کہ نا ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اس کا نام ہی کیا ہے؟ درود ابراہیم۔ نام کیا ہے؟ درود ابراہیم۔ کون سا درود ہے؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ انکا حمید مجید، یقیناً ساری حمد ساری شان تیرے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجنا، اور 2 مرتبہ، ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ایک مرتبہ برکت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کمال شخصیت۔ ایک گھرانہ ہے، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ایک آپ کی زوجہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک دوسری آپ کی زوجہ ہیں جن کا نام ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مکہ المکرمہ جو احباب تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، اور جو نہ جا سکے اللہ انہیں بھی سعادت عطا فرمائے، تو وہاں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ان نشانیوں کو، شعائر اللہ کو باقی رکھا۔ تو یہ واقعہ اتنا اہم کیوں ہے؟ سوال یہ بنتا ہے۔ میں بڑے آسان انداز میں 2-4 باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے گھرانے نے جو قربانیاں پیش کی اور اللہ کے حکم پر جس طرح آمنا اور صدقنا کہا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ایک چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا وطن ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، محلہ ہوتا ہے۔ چھوڑنا سب سے زیادہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن بھی چھوڑا اور اپنا گھر بھی چھوڑا، ہجرت کی۔ پہلے کہاں؟ عراق، بابل سے آپ تشریف لائے مصر میں، اور پھر مصر سے آپ تشریف لے گئے شام، یعنی جو فلسطین ہے وہاں آپ تشریف لے گئے، اور پھر شام سے آپ مکہ المکرمہ تشریف لائے، اور وقت کے سب سے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ کا بھی آپ نے مقابلہ کیا، جس کا نام تھا نمرود۔ کیا نام تھا؟ نمرود۔ کیا عجیب سا نام ہے، نمرود۔ منہ کا ذائقہ ہی چینج ہو جاتا ہے، نمرود۔ ہم کہتے ہیں ابراہیم تو چہرہ کھل اٹھتا ہے ہمارا۔ جب نمرود کو یہ علم ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا، تو اس نے کہا بھائی جو بچہ پیدا اسے قتل کر دو، جیسا کہ فرعون نے کیا تھا۔ اسے بھی بتایا گیا تھا، کاہنوں نے بتایا تھا کہ ایک آنے والا ہے،
تو تمہاری سلطنت کو اڑا دے گا، تو کہ بھائی جو بچہ پیدا اسے قتل کر دو. اور یہ دنیا کا ہر ظالم اور جابر یہی کرتا ہے، کام ہی یہی ہے کہ جس کو پتہ لگ جائے کہ اس کی سلطنت کو خطرہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ مار ڈالو تو میں بچ جاؤں گا. مگر اللہ کا نظام دیکھیے کہ جس بچے نے آنا تھا وہ آئے بھی اور پھر سامنے کھڑے بھی ہوئے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو. تو نظام قدرت اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. آپ نے 12 واقعہ سنا ہوگا. پھر سب سے جو اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی 2 زوجہ تھیں، ایک کا نام تھا حضرت سارہ اور ایک کا نام حضرت بی بی ہاجرہ. سارہ جو ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بیگم صاحبہ تھیں، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، عمر بھی زیادہ ہو گئی. آپ کی زوجہ نے کہا کہ مجھ سے تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اولاد عطا کر دے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی. اب جب اولاد آ گئی تو وہ ایک خواتین کے جذبات تو ہوتے ہیں، فطری چیز ہے، اور قرآن نے اسے بیان بھی کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کو اگر بچہ ہو اور دوسرے کے نہ ہو تو فطری ایک جذبات ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اب اولاد ہو گئی، آپ انہیں یہاں سے لے جائیں، بس انہیں کہیں اور رکھیں. حکم خداوندی، اللہ کا حکم ہوا کہ آپ حجاز کی طرف، مکے کی طرف سفر کریں. آپ اپنی زوجہ اور بچے کو لے کر مکۃ المکرمہ میں آ گئے. اور صرف نہیں کہ یہی یہاں آئے، بلکہ اس وادی میں، اس وادی کے اندر جہاں نہ پانی ہے، نہ جہاں پر کوئی انسان ہے، نہ جہاں کوئی کھانے پینے کا سامان ہے، حکم ہوا کہ یہاں چھوڑو اور آپ چلے جائیں. یہ ایک عجب معاملہ ہے. اس بات کو صرف سمجھیے جس طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ ایک بیٹا ہو اور وہ بھی دعاؤں سے، عمر بھی زیادہ ہو، اولاد ہو. آپ جن کی شادی ہوئی ہے، جو اولاد والے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ یہ کہا جائے کہ اپنی بیوی کو اور بچے کو اس وادی میں چھوڑ کر آپ چلے جائیں. آپ ذرا اس منظر کو، اور وہ عرب کا صحرا، عرب کی گرمی، نہ وہاں کوئی، اس وقت تک تو کوئی پانی کا نشان نہیں تھا، وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان نہیں بستے تھے وہاں پہ. اب حکم خداوندی ہوا تو آپ نے ایک تھوڑے سے کھجور تھے، وہ ایک بوٹلی تھی اور تھوڑا سا پانی تھا، وہ ساتھ میں چھوڑا اور واپس تشریف لے جانے لگے. تو حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر چل دیا، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے، آپ چلتے رہے. پھر انہوں نے پوچھا، پھر زوجہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے. تو سبحان اللہ، حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے اس واقعے میں یہ بھی بتایا کہ پالنے والا حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہم جو سمجھتے ہیں کہ اولاد کی فکر میں نہ حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کو دیکھتے ہیں کہ بچوں کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، تو اللہ نے اس واقعے میں یہ بھی بتایا کہ پالنے والی ذات رب العالمین ہے، وہ تمام عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے. تو اس وادی میں چھوڑ دیا. اور پھر دیکھیے کہ اللہ نے کیسے وہاں انتظام فرمایا. پانی نہیں ہے، پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو سیدہ دوڑی، بی بی ہاجرہ
صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہیں، کبھی اونچی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھتی ہیں کہ کوئی انسان نظر آ جائے، کہیں کوئی پانی کے آثار نظر آئیں، نہیں، کبھی اس پہاڑ کبھی اس پہاڑ، اور پھر آ کے کیا دیکھتی ہیں کہ سیدنا اسماعیل کے قدموں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو ہمارے بابا جی کہتے تھے کہ جب تڑپ اس حد تک انسان کی بڑھ جائے نا تو پھر دعائیں رنگ لے آتی ہیں۔ دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ کبھی وہ تڑپ تو دعا میں پیدا کرو، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بابا جی کہتے تھے کہ دیکھو یہ صفا مروہ ایک ماں دوڑی اپنے بیٹے کے لیے، تو تم بھی کبھی اس جگہ دوڑو تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، مقام دعا ہے یہ۔ تو آپ دیکھیے کہ جب وہ واپس آئیں تو پانی بھی اللہ نے پانی کا انتظام بھی کر دیا۔ پھر قدرت خدا کی دیکھیے کہ وہاں ایک قافلہ آ کے ٹھہر گیا، کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو گیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں تو ایک میلہ سجنا شروع ہو گیا، ایک رونق لگ گئی، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پرورش اس ماحول میں ہونے لگی۔ یہاں